حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 اکتوبر جمعرات کا دن ہے اور 23 ربیع الاول ہے۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے مفتی منیب الرحمان، مفتی اعظم پاکستان۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کچھ اعلیٰ سطح علماء کرام جو کراچی کے بڑے نامور علماء کرام ہیں ان کے سمیت ٹی ایل پی مرکز لاہور مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں آئے، اور وہاں پہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ اور شورا ممبران کے ساتھ ملاقات کی اور اظہار تعزیت کیا اور شہداء کے لیے دعا کی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ٹی ایل پی ممبران کا اہم جلوس ہوا جس میں علماء کرام آیا ہوا وفد علماء کرام کا انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی، اور اس میں مختلف امور پر اہم گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ کل 21 تاریخ کو جمعہ کی نماز کے بعد 3 بجے مرکزی دفتر میں مفتی منیب الرحمان کے ہمراہ تحریک لبیک پاکستان کے جو ہیں وہ مرکزی رہنما اور ان کی شورا تمام ممبران اہم پریس کانفرنس کریں گے، جس میں بڑے اہم معاملات کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میر تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کے فیصلے کو بہت ساری جماعتوں نے سراہا، خاص طور پر جو دوسرے طبقہ فکر کے لوگ ہیں، کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بہت اہم فیصلہ کیا کہ ملک کو ایک فرقہ وارانہ سچویشن میں آنے سے پہلے بچا لیا۔ اب آگے بات کریں گے افغانستان کی۔ اسلامی امارات کے وزیر اعظم آفس کے جنرل ڈائریکٹر الحاج ملا عبدالاویسی صاحب نے آج صوبہ کابل کی احمد زئی برادری کے سربراہان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں سربراہان نے اسلامی امارات کو مکمل سپورٹ کرنے کا کہا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اسلامی امارات میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، ان کے مد مقابل ساتھ ہیں ان کے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلامی امارات کا مد مقابل بھی کوئی نہیں ہے، الٹرنیٹیو کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں انہوں نے اپنی مشکلات اور خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ملا عبدالاویسی صاحب نے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ ہمارے لوگوں جو اسلامی امارات ہے وہ اب تمام تر ہم وطنوں کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ہم تمام تر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ آپ کی تمام تر مشکلات کو حل کیا جائے گا، اور آپ کے جو تمام تر مشورے ہیں جو آپ نے مجھے دیے ہیں یہ متعلقہ تمام تر سیکٹرز اور متعلقہ لوگوں تک پہنچائے جائیں گے۔ اس کے آگے ہم بات کریں گے اسلامی امارات میں آج جو انٹرنیشنل ڈیزاسٹر ڈے تھا، اس کے مناسبت سے اسلامی امارات میں ایک اہم میٹنگ رکھی گئی، اہم سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں جو ہے ڈپٹی اکانومی وزیر اعظم کے جو ہیں وہ ملا عبدالغنی برادر اخونزادہ صاحب نے میں شرکت فرمائی، اور ملکی اعلیٰ عہدیداران نے شمولیت اختیار کی۔ اور اس موقع پر ملا برادر صاحب نے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور لیکن میں اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اس زمین پر اللہ کے بندے ہونے کے ناطے ان آفات کا حل کریں اور ان کے لیے لوگوں کے لیے مشکلات کو کم کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے موسمی تبدیلی کی وجہ سے اور زیادہ اور وقت سے پہلے بارشوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں آنے والے سیلاب حالیہ قدرتی آفات کا سبب بنے، جیسا کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ملک کے جنوب مشرقی حصے میں آنے والے زلزلے سے ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات اپنے موجودہ امکانات، اپنی موجودہ جو ان کے پاس جتنی بھی سہولیات ہیں، جتنی بھی وہ چیزیں ہیں، ان کو بروئے کار لا کے متاثرہ لوگوں کی بھرپور مدد کر رہی ہے، تاکہ ان کی زندگیوں کو بچایا جا سکے اور ان کے لیے جو ہے زندگی کو آسان کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو دن رات سخت محنت کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حکومت میں ہونے کے ناطے ہم اور آپ مظلوموں کی مدد کرنے کے پابند ہیں، ہمیں مستقبل میں لوگوں کی مدد کے لیے مکمل تیار رہنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے منصوبہ بنایا کہ پکتیکا میں زلزلہ متاثرین کو امداد کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس وقت میں نے اکانومی ڈپٹی ہونے کے ناطے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ زلزلہ متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر کرنے والے اداروں کو مکمل تعمیر جو ہے وہ مضبوط اور ایک خاص طریقہ کار سے کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے معاملات میں ان لوگوں کے گھر محفوظ رہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں نے اعلیٰ حکام سے کہا کہ ان تمام تر اداروں کو مکمل سہولیات فراہم کی جائے تاکہ یہ بہترین اور مضبوط گھر بنائیں۔
اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اسلامی امارات وزارت داخلہ نے بتایا کہ وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی صاحب نے مولوی محمد نبی عمری صاحب کو اس وزارت کا پہلا ڈپٹی وزیر تعینات کیا ہے، جو کہ ان کی جگہ پر ذمہ داریاں نبھائیں گے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ کی۔ صوبہ بلخ کے حکام نے بتایا کہ اس صوبہ میں ابو علی سینائی بلخی ہاسپٹل میں سی ٹی اسکین مشین لگا دی گئی ہے، اور یہ وہ تمام تر سہولیات ہیں جو کہ اسلامی امارات کی حکومت سے پہلے لوگوں تک آسانی سے پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ہاسپٹل صوبہ کاپیسا کے ضلع تباگ میں 50 بیڈز پر مشتمل ہاسپٹل لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ ہاسپٹل پہلے 20 بیڈ پر مشتمل تھا، لیکن اسلامی امارات کی حکومت آنے کے بعد لوگوں کی درخواست اور لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اسے بڑھایا گیا ہے، اور تمام تر ہسپتال کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس میں فراہم کی گئی ہیں۔ صوبہ ہوسٹ کے لوکل انتظامیہ نے بتایا کہ اس صوبہ کے ضلع علی شیروں میں 364 کسانوں کو اعلیٰ قسم کے گندم کے بیج اور کیمیکل ادویات حکومت کی طرف سے تقسیم کی گئی ہیں تاکہ ان لوگوں کی فصلوں کو بڑھایا جا سکے۔ اسلامی امارات ہر طبقے میں کام کر رہی ہے، ہر سیکٹر میں ہر طبقے کے لوگوں کو سہولیات فراہم کر رہی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ منسٹری آف واٹر اینڈ انرجی نے بتایا کہ صوبہ فریاب کے ضلع خواجہ سبز پوش میں اسلم کشمہ ڈیم پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق اس پر 1 ملین افغانی سے زیادہ لاگت آئی ہے، اور اس کے آغاز سے 700 لوگوں کو روزگار مہیا ہوا ہے، اور یہ جو انتظامیہ نے بتایا کہ اس کے مکمل ہونے پر 50,000 لوگوں کو جو ہے وہ اس کے پانی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کچھ بات کریں گے جو ہیں وہ ملزمان کو پکڑنے کی۔ اس کے علاوہ دیکونڈی پولیس نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک ہیروئن کی جو ہے وہ ہیروئن بنانے والی فیکٹری پکڑی ہے اس پولیس نے اس علاقے کی نے، جس میں انہوں نے 15 کے جی ہیروئن ضبط کیا اور 2200 کے جی خام مال جو کہ وہاں پہ ہیروئن بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو قبضے میں لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ قندوز پولیس کے حکام نے بتایا کہ 16 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ صوبہ کے سینٹر سے گرفتار کیا گیا جو مختلف جرائمز میں شامل تھے۔ کابل پولیس کے ترجمان محمد حالت زردان صاحب نے بتایا کہ کابل پولیس نے ایک آدمی کو گرفتار کیا ہے جو کہ پبلک روڈز پر مائنز بمز لگاتا تھا۔ آپ کو پچھلے دنوں میں ہم نے خبر دی تھی کہ ایک بندہ اس نے مائنز بم لگایا تھا، وہ اس پہ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس بندے نے خود بھی اس بات کا ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ یہ کام کرتا تھا۔ اس کے آگے ہم بات کریں گے ترکی کی۔ ترک صدر طیب رجب اردگان نے یوکرائنی ہم منصب سے آج فون پر بات کی، جس پر انہوں نے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کیا جو انہوں نے برطن میں ہونے والے جو ہے وہ ایک مائن بم کے پر یوکرائنی صدر نے اظہار تعزیت کی۔ اس کے علاوہ ترک صدر نے انہیں تمام تر معاملات سے آگاہ کیا جو کہ یہ رشیا اور یوکرائن کی جنگ کے درمیان چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ترک صدر نے کہا کہ ترکی جنگ بندی کے لیے ہر قسم کا کردار ادا کرنے اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں اور ترکی آپ کو تمام تر جو ہیں وہ چیزیں فراہم کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، جزاک اللہ۔